آتا ہے پارہ نمبر 29 میں رکوع نمبر 9 اور 10 ہے، سورہ نوح ہے کہ حضرت نوح نے آخر تنگ آ کر قوم کے لیے بد دعا کی کہ یا اللہ میں نے اس قوم کو بڑا سمجھایا لیکن یہ انسان بننے کے لیے تیار نہیں، اب یہ اگر رہیں گے تو ان کی نسلوں میں بھی میں کوئی مسلمان نہیں دیکھا، ان کے اندر مور لگی ہے، یہ صرف حق کے مقابلے کے لیے پیدا ہوئے، اور اگر ان کا رہنا مجھے ان کی نسلوں میں بھی اگر کوئی رمق نظر آ رہی ہوتی کہ کوئی مسلمان آئے گا تو میں تیری بارگاہ میں بد دعا کے لیے ہاتھ نہ اٹھاتا۔ اس لیے حضرت نوح نے اللہ کی بارگاہ میں جب ہاتھ اٹھائے تو کچھ اپنی زندگی کا پچھلا دور ذکر فرمایا اور کیا کہا، رب انی دعوت قومی لیلا و نہارا، کہ اے میرے رب میں نے اپنی قوم کو دعوت دی رات کو بھی اور دن کو بھی، رات کا آرام میں نے چھوڑا اور دن کا سکون میں نے چھوڑ دیا، کیونکہ تو نے ذمہ داری میری لگائی تھی کہ یہ پیغام پہنچانا ہے۔ فَلَمْ يَزِدْهُمْ دُعَائِي إِلَّا فِرَارًا، میں جتنا ان کو بلاتا رہا یہ اتنا زیادہ بھاگتے رہے، میری تقریر کا کوئی فائدہ نہیں ہوا، اور میں نے ان کو دعوت کس بات کی دی تھی کہ تم لوگ توبہ طائب ہو جاؤ، اللہ تمہیں بخشنا چاہتا ہے، لیکن ان لوگوں نے تکبر کا اظہار کیا، جعلوا اصابعهم فی آذانہم، میں جب تقریر کرتا یہ اپنے انگلیاں کانوں میں دے دیتے تھے، اپنے آپ کو بڑا سمجھتے تھے، ثم انی دعوتہم جہارا، اور پھر میں نے ان کو علل اعلان بھی دعوت دی، میدانوں میں کھڑے ہو کے، مجمعوں میں کھڑے ہو کے، لوگوں کے اندر جمگٹوں میں کھڑے ہو کے میں نے ان کو بلایا، لیکن مجال ہے کہ ان لوگوں نے میری بات کو سنا ہو، اس لیے آج میں یہ بات کہہ رہا ہوں، رب انہم عصونی، اے رب کریم نتیجہ یہ ہے انہوں نے میری نافرمانی کی، واتبعوا من لم یزدہ مالہ وولدہ الا خسارا، جو چیز ان کی تباہی کی ہے یہ صرف اس کے پیچھے جاتے ہیں، یہ فائدے کی چیز پہ سوچتے ہی نہیں، وَمَكَرُوا مَكْرًا كُبَّارًا، میرے خلاف بڑے بڑے منصوبے انہوں نے بنائے، شیطان ان کا حامی ہے اور انہوں نے ہر پلاننگ کی ہے مجھے ذلیل کرنے کی اور مجھے خراب کرنے کی، تو اب دعا کیا ہے، لا تذرن آلہتکم، اے رب کریم ان کے خداؤں کو نہ چھوڑ جن کے آگے یہ جھکتے ہیں، ولا تذرن ودا ولا سواع ولا یغوث ویعوق ونسرا، 5 تن ہیں جن کے سامنے یہ ٹکرے مار رہے، یہ 5 تنی ہیں، میں ان کو سمجھاتا ہوں یہ باز آتے نہیں، ود سواع یغوث شعوق اور نصر، یہ 5 ان کے بڑے بابے ہیں جن کو انہوں نے خدا بنایا ہے، حالانکہ انہوں نے تو کبھی بھی نہیں کہا کہ ہم خدا ہیں، لیکن یہ جاہل لوگ ہیں انہوں نے ان کو خدا بنا لیا، تو میں تیرے سامنے التجا کرتا ہوں کہ ان کے جتنے بھی خدا ہیں ان کو ختم کر اور ان کے 5 خداؤں کا بھی بیڑا غرق کر دے، وَقَدْ أَضَلُّوا كَثِيرًا، اس لیے کہ ان جھوٹے خداؤں نے بڑے لوگوں کو گمراہ کر دیا ہے، وَلَا تَزِدِ الظَّالِمِينَ إِلَّا ضَلَالًا، اور اتنے ظالم ہیں کہ گمراہی کے سوا کسی چیز میں ان کی زندگی میں اضافہ نہیں ہوا، مِمَّا خَطِيئَاتِهِمْ أُغْرِقُوا، اے اللہ ان کے ان کرتوتوں کی وجہ سے ان کو غرق کر، فَأُدْخِلُوا نَارًا، اور صرف دنیا میں غرق نہ کر، جب یہ مر جائیں ان کو آگ میں داخل کر، فَلَمْ يَجِدُوا لَهُم مِّن دُونِ اللَّهِ أَنصَارًا، اور ان کو ایسا پکڑ میں لے لے کہ کوئی ان کو چھڑا بھی نہ سکے، کوئی مددگار ان کو مل ہی نہ سکے، ایسا ان کو قابو کر، رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا، اے میرے رب ان کافروں کا اس دنیا میں ایک گھر بھی باقی نہ چھوڑ۔ دیکھو کیسی عجیب دعا ہے،
کیسے اللہ کا پیغمبر اور کتنا دل برداشت ہے کہ ان کے خداؤں کی بھی تباہی کی بد دعا، ان کی بھی تباہی کی بد دعا، دنیا میں ان کی غرقابی کی دعا، آخرت میں جہنم میں داخلے کی بد دعا، اور دنیا میں ان کے کوئی گھر کی بھی باقی نہ چھوڑ، گھر بھی اڑا دے۔ انک ان تذرهم، اور اگر تو نے ان میں سے کوئی ایک بھی باقی چھوڑ دیا، یضلوا عبادک، میرا تجربہ ہے کہ یہ تیرے بندوں کو گمراہ کریں گے، ولا یلدوا الا فاجرا کفارا، اور ان کی نسلوں میں بھی کافر اور فاجر کے سوا کوئی پیدا نہیں ہوگا۔ کوئی مسلمان مجھے صدیوں تک بھی ان بدماشوں کی نسلوں میں نظر نہیں آ رہا جو تجھے ماننے والا ہو۔ رب اغفر لی، اے میرے رب مجھے بخش دے، ولی والدیہ، میرے والدین کو، ولی من دخل بیتی مؤمنا وللمؤمنین والمؤمنات، اور جو ایمان والے میرے گھر میں، ایمان والے گھر میں داخل ہو گئے، کلمہ پڑھا مردوں عورتوں نے، ان کو بخش دے۔ ولا تزد الظالمین الا تبارا، اور ان ظالموں کو واپس تو نے نہیں چھوڑنا۔ اللہ کہتا ہے جب حضرت نوح نے پر دعا کی، زمین دنوں کی بنجر تھی، 950 سال کوشش کے بعد 82 لوگ مسلمان ہوئے۔ آپ میری طرف توجہ کیجئے گا، میں آپ کے لیے بات کر رہا ہوں تو اللہ اپنے نبی کو بتا رہے ہیں کہ 950 سال بعد آخر پیغمبر بد دعا کے لیے کھڑا ہوا، لیکن اپنا مشن نبی نے جاری رکھا۔ اس کے بعد پھر کئی پیغمبر بھیجے، حضرت نوح کے بعد حضرت ابراہیم کا دور آیا، قرآن بڑا پڑا ہے کہ وقت کے بادشاہ سے ٹکر ہو گئی، انہوں نے زندہ آگ میں جلانے کی کوشش کی، حضرت ابراہیم جلا وطن ہوئے، ان کے بیوی بچے ان سے بچھڑ گئے، میری خاطر اپنے بچے کے گلے پہ چھری چلا دی۔ پھر حضرت یعقوب کا دور آیا اور انہوں نے بھی ملک شام میں لوگوں کو میری دعوت دی ہے۔ پھر حضرت یوسف کا دور آیا، مصر میں لوگوں کو میری طرف بلایا، سارا مصر شرک سے بھرا ہوا تھا۔ پھر ایک وقت آیا کہ حضرت زکریا اور یحییٰ کا دور آیا، اور پھر اس نتیجے میں حضرت زکریا حق بات کہتے رہے، لیکن مقابلے میں اتنے بدماش تھے کہ حضرت زکریا کے سر پہ آڑا رکھا اور جسم کو 2 ٹکڑوں میں چیر کے رکھ دیا۔ حضرت یحییٰ نے جس وقت میرا پیغام دیا، وقت کے بادشاہ نے ایک منصوبے کے تحت حضرت یحییٰ کی گردن کٹوا کر سرطان سے جدا کر دیا۔ پھر حضرت عیسیٰ آئے، حضرت عیسیٰ کو یہودیوں کو مارنے کے لیے پیچھا کیا، ان کو ولد و زنا قرار دیا، اور ایک وقت آیا کہ حضرت عیسیٰ کو میں نے زندہ آسمانوں پر اٹھا دیا، فرمایا اے پیغمبر جس ماحول میں آپ کو کھڑا کرنا، یہ مکہ کا ماحول بھی بت پرستی کا ہے، یہ بھی شرک کا ہے، شراب نوشی کا ہے، زنا کا ہے، بچیوں کو زندہ زمین میں دفنانے کا ہے، بے حیائی کا ہے، کپڑے اتار کے کعبے کا طواف کرتے، لڑائی جھگڑا کرتے، قتل و قتال کرتے، صدیوں سے جنگوں میں پڑے ہوئے، علم ان کے پاس نہیں، صرف لڑائی ہے، جھگڑا ہے، قتل ہے، اور ان میں انصاف بھی نہیں، ان میں جہالت بھی ہے، انسان کے دل بنجر ہو چکے ہیں، اس لیے اب ان کے بنجر دلوں کو سیراب کرنے کے لیے ہم تجھے نبی بنا کر تجھ پر اپنا قرآن نازل فرماتے ہیں۔ یہ اتنا آسان کام نہیں، اس لیے آپ کو پہلے سے بتا رہے کہ آپ نے سوچ کر قدم رکھنا ہے، لیکن ایک گارنٹی ہم بھی آپ کو دے رہے ہیں، یا رسول پارہ 6 سورہ مائدہ، اے ہمارے عظیم رسول بلغ ما انزل الیک من ربک، آپ کے رب نے جو پیغام آپ کو دیا ہے اس کو آگے پہنچانا ہے، لوگوں کو بتانا ہے، اس کو چھپانا نہیں۔ میرا تصور میرے رسول نے کہا ہوگا اے میرے رب میرا سگا بھائی نہیں، میری سگی بہن نہیں، میرا والد دنیا میں نہیں، میری ماں دنیا میں نہیں، میرا دادا بھی نہیں، میرے باقی بھی جتنے ایسے جو مجھے قوت دے سکتے تھے کوئی نہیں، میں ایک غریب آدمی ہوں اور میرے پاس پیسہ بھی نہیں، اور میں ایک تجارت پیشہ بندہ ہوں، میں یہاں کا سردار بھی نہیں، میرے پاس
ڈیرا بھی نہیں، میرے پاس نوکر بھی نہیں، میرے پاس اسلحہ بھی نہیں، میرے بین الاقوامی تعلقات بھی نہیں۔ یہاں کے سردار شرک میں ڈوبے، یہاں کے قبائل شرک میں ڈوبے، ان میں ادب احترام کسی کا نہیں۔ اگر کوئی ان کے مزاج کے خلاف بولے، یہ ایک لمحے میں تلوار نکال کر قتل کرتے ہیں، اور ان کو کبھی کسی نے پوچھا نہیں ہے۔ تو میں اکیلا جس نے 40 سال بڑی شرافت کے ساتھ گزارے، اور آج اس قوم کو بدلنے کے لیے تو نے مجھے چنا ہے، تو یہ اتنا مشکل کام ہے کہ جب میں ان کو پہلے دن کہوں گا کہ تمہارا عقیدہ غلط ہے، انہوں نے ثواب سمجھ کے مجھ پہ حملہ کر دینا ہے، اور اگر میں ان کو کہوں کہ تمہارے اعمال بھی ٹھیک نہیں، تمہارے اخلاق بھی ٹھیک نہیں، تمہاری معاشرت بھی ٹھیک نہیں، تمہارا طرز زندگی ٹھیک نہیں، اس لیے کہ یہ مکمل طور پہ غلط جا رہے ہیں، صراط مستقیم سے ہٹے، کسی نبی کو یہ مانتے نہیں، شرک کر رہے ہیں، غیر اللہ کے آگے جھک رہے ہیں، خانہ کعبہ میں 360 مورتیاں بنا کر اللہ کے ڈر میں اللہ کے حق کا قتل کر رہے ہیں۔ اور آج اگر میں کہہ دوں ان کو کھڑے ہو گئے کہ تمہارا یہ طریقہ غلط ہے، تو یہ سارا مکان چمک جائے گا، تو مجھے بچانے والا تو کوئی نہیں۔ اب ذرا غور کیجئے گا، اس سے پہلے بلند آواز سے بتائیے قرآن اتارنے والا کون ہے؟ میرے نبی کو نبوت دینے والا کون ہے؟ اور ادھر میرا رسول ہے، ادھر سارا مکہ ہے، میرے نبی غریب ہے، مقابلے میں ابو جہل ہے، ابو لہب ہے، عتبہ ہے، عتیبہ ہے، شیبہ ہے، امیہ ہے، سردار ہے، سرمایہ دار ہے، جاگیردار ہے۔ تو میرا رسول سوچتا ہے اتنا کمزور بندہ ہوں، مالی سپورٹ نہیں، میری بیوی گھر میں ہے، 15 سال مجھ سے بڑی ہے، چھوٹے چھوٹے میرے بچے ہیں، اور آپ مجھے کہتے ہیں کہ کھڑے ہو کے ان سے بات کرو، یہ کوئی آسان چیز ہے؟ تو میری سیکنڈی کیا ہے؟ تو میرا رب کہتا ہے یا ایھا الرسول بلغ، اے میرے عظیم رسول، جو پیغام دیا ہے اس کو پہنچانا ضروری ہے، وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ، اگر ڈر کر یا خوف کی وجہ سے یا کسی مسئلے کی وجہ سے یہ پیغام چھپایا اور دیا نہیں تو رسول ہونے کا حق ادا نہیں ہوگا۔ تو اگر دے دیا تو میرا کیا بنے گا؟ اللہ کہتا ہے وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ، قرآن پہنچانا تیرا کام ہے، تیری حفاظت کرنا مجھ خدا کا کام ہوتا ہے۔ کہا میرا مصطفیٰ کمزور ہے لیکن خدا بڑا طاقتور ہے۔ بے شک میرا تصور، اے رب ان کے تو 360 خدا ہے اور تو اکیلا ہے، تو جیتے گا کون؟ توجہ توجہ، سال میں 360 دن ہیں اور وہ کہتے ہیں ہر دن کا اپنا خدا ہے، جتنے دن اتنے خدا۔ اصلی خدا کو تو فارغ ہی کر دیا ہے نا، اس کے لیے دن بھی کوئی، وہ کیا کرے گا؟ ایمان سے بتاؤ میرے نبی پر بہت بڑا امتحان ہے یہ نہیں؟ بولو نا۔ آج تو میں توحید بیان کروں، لوگ پھول برساتے ہیں، پیسے دیتے ہیں، ایڈوانس کھڑے ہو جی کرنے کے نا، اور جب میرے نبی کھڑے ہوں گے تو میرے نبی نے جب توحید بیان کی، نبی کو پھول نہیں پڑے، میرے مصطفیٰ کو پتھر لگے۔ بے شک نعرہ کسی نے نہیں مارا، مٹھائی نہیں کھلائی، اشتہار نہیں چھاپا، پروٹوکول نہیں ہے۔ میرے نبی سوچ رہے ہیں کہ کیسی عجیب زندگی ہے، یہ تو اتنے بدماش ہیں کہ انہوں نے 1 منٹ کو نہیں لگا۔ تو میرے رب نے کہا اے مصطفیٰ شہید و راز ہے، اسی مسئلے کے لیے تو آدم کو بھیجا ہے، اسی کے لیے تو نوح کو زحمت دی ہے، اسی مسئلے کے لیے تو ابراہیم کو کھڑا کیا، اسی مسئلے کے لیے تو یوسف کو کھڑا کیا، اسی مسئلے کے لیے 1.25 لاکھ نبیوں کو بھیجا ہے، رسولوں کو بھیجا ہے، کتابیں اتاری ہیں، موجزے دیے، دلیلیں دی ہیں، مبلغین کھڑے کیے ہیں، عقل اور شعور دیا ہے۔ یہ زمین کا نظام اسی مسئلے کے لیے تو بنایا ہے، لیکن ظلم یہ ہے کہ کائنات کو میں نے بنائی ہے لیکن میرے آگے جھکتا کوئی نہیں، آسمان میں نے کھڑا کیا لیکن مجھے رب کو نہیں مان رہا، زمین میں نے بچھائی ہے، سجدہ غیر کو ہوتا ہے،
زبان میں نے بنائی ہے، وظیفہ غیروں کا پڑھتے ہیں، بکرا میں نے پیدا کیا ہے، ذبح غیروں کے لیے ہوتا ہے، دیکھ چاول میرے ہیں لیکن غیروں کو خوش کرنے کے لیے چڑھاوا چڑھتا ہے۔ اے محبوب یہی تو وہ ظلم ہے جس کو روکنا ہے۔ اگر اس دنیا میں ظلم ہوگا انصاف کا مارے گا۔ سب سے بڑا ظلم یہ ہے کہ اللہ کا حق مارا جا رہا ہے۔ جب یہ لوگ اللہ کا حق مان لیں اس کے بعد اللہ کی مخلوق کے حق کا ذکر آئے گا۔ اس لیے بھائی توجہ میری طرف کیجیے گا۔ فرمایا سب سے پہلے تو میں ہوں کہ میں نے کائنات کو بنایا ہے، لہذا سب سے پہلے آپ نے میری جنگ لڑنی ہے، میرے حقوق کی بات کرنی ہے۔ اور چونکہ سارا مکہ میرا مخالف ہے، سارا مکہ میرے مقابلے میں ہے، ابراہیم نے گھر میرا بنایا تھا کہ ایک اللہ کے آگے سجدہ ہوگا، لیکن آج اسی گھر کو دار الشرک میں تبدیل کر دیا گیا۔ اے مصطفیٰ تو بھی نہیں کھڑا ہوگا تو پھر کھڑا کون ہوگا؟ تو یا اللہ میں کیسے ان سے بات کروں؟ کیا ڈنڈا مار کے، سوٹا مار کے، تلوار اٹھا کے، ڈرا کے؟ اللہ کہتا ہے نہیں، میں نے تجھے بادشاہ نہیں بنایا، میں نے تجھے رحمت للعالمین بنایا۔ باقی اگلی بات بھی سن کہ جب یہ ماریں گے تو تجھے بدلہ لینے کی بھی اجازت نہیں۔ یہ مکی دور ہے، جہاد فرض نہیں ہے بلکہ منع ہے۔ کفو ایدیکم، اپنے ہاتھوں کو روک کے رکھنا ہے۔ تو میں قرآن پڑھوں گا، وہ پتھر ماریں گے تو میں جواب میں پتھر نہ ماروں۔ فرمایا نہیں اجازت، پتھر کھانا ہے مارنا نہیں ہے۔ اگر وہ مجھے تانے دیں کہاں برداشت کرنا ہے، زبان نہیں کھولنی۔ اگر وہ مجھے کسیٹیں کہاں کسک جانا ہے، لیکن مقابلے میں ان پہ کوئی وار نہیں کرنا۔ یہ مکی دور ہے، اپنے ساتھیوں کو بھی بتا دینا اگر تم نے جواب پہ وار کیا یہ میری نافرمانی ہوگی، کیونکہ جہاد ممنوع ہے۔ لہذا قرآن پڑھو پتھروں کی بارشوں میں، قرآن سنا لو لوہان ہونے کی حالت میں، قرآن سنا پیر پہ پتھر باندھ کے، قرآن سنا روتے ہوئے، میری برگاہ میں جھکتے ہوئے، قرآن سنانا ہے اور لوگوں کی ان مزاحمتوں کا سامنا بھی کرنا ہے اور جواب بھی نہیں دینا، بس ان کو دعوت دینی ہے، ان سے محبت کرنی ہے، ان سے پیار سے بات کرنی ہے۔ تو ٹھیک ہے ربا، تو نے میری گارنٹی اٹھائی ہے، میرا کوئی باڈی گارڈ نہیں ہے، میرے ساتھ کوئی سیکورٹی نہیں ہے، میرے ساتھ کوئی محافظ نہیں ہے، تو نے کہا میں تجھے بچاؤں گا تو پھر میں کھڑا ہو جاتا ہوں، مجھے نتیجے کی پرواہ نہیں ہے۔ لیکن میرے نبی آئے اور کہا کہ میں چھپ کے بات نہیں کروں گا، میں نے بات اللہ کی کرنی ہے۔ تو میرا مصطفیٰ وہاں سے نکلا، آج پہلا پیغام میرا ہے، اقرا بسم ربک، جا کے میرا پیغام دینا ہے کہ اللہ کے علاوہ معبود کوئی نہیں۔ تو یا اللہ کہاں کھڑا ہو کے دو؟ فرمایا میدان میں نہیں، آج پہاڑ کی چوٹی پہ کھڑا ہو تاکہ دنیا کو پتا چل جائے کہ محمد صرف قریب والوں کے لیے نہیں، محمد ساری کائنات کے لیے پیغام لے کر آتے ہیں۔ اور کوئی یہ نہ کہہ سکے کہ پیغام دیا تھا گھر میں کھڑا